عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. Today we are going to discuss about the lesson number 4, Night, which is a poem and written by an William Blake. Night is a magnificent composition by William Blake and revolves around the genre of Romanticism. The poem is laden with religious references and mythological legend. The poet is born in London on November 28, 1757. William Blake is one of the most famous English poets. The main genre associated with William Blake's work is romance. There is no obvious or stated physical setting in the poem, though the speaker does describe a beautiful landscape, a place from a fantasy. The poem is set in the form of a dialogue that revolves around this fantasy land. This beautiful poem is filled with religious references and very vivid imagery that accounts for its magnificence. The line, "A predator," has been portrayed as Jesus in his pure and protective nature. The lamb is often associated with Jesus Christ for its trait of innocence. The poet has also revised the perspective regarding nighttime, portraying the beauty and purity of night instead of the negativity and gloom. Night is one of the finest poems of Blake. Ignoring the grammatical defects, we must appreciate how the poet brings his idea into our mind without any intricate reasoning. The nucleus of the poem lies in the idea that divine care and concern guards are all innocent creatures and an eternal life of richer happiness awaits all of them. Night is there, but even the night does not put the innocent creature to harm, for others come to God sent angels to rescue and preserve them. The loveliness depends not merely upon the portrayal of the new world or walking angels, but also on the magnanimity and profundity of the poet's thought. The first stanza exposes a fine picture of moon-blanched night. The simile renders the picture lovelier and more magnificent. The splendor in comparing the moon with a flower is more to be felt than expressed. The speaker bids farewell to the green field and groves where the lamb had been grazing so long. The silent fields change to become the carpet where angels tread softly, pouring blessing and joy on each bird and flower as well as on each sleeping creature. They visit the silent nests of birds, caves of beasts, and protect them all. They charm into sleep those who weep, but they are not mighty Herculean angels. If they find some ferocious animal like the wolves or tigers howling for their prey, they stand apart and weep in sympathy for the innocent prey. They try their utmost to quench the thirst of the carnivores and keep the sheep harmless. But when the tiger or wolf turns ferocious and kills the innocent lamb, the angels take the souls of the innocent creature to the abode of God, where the newly arrived souls are out of all kind of danger. This new world is not a place of conflicts or disorder. There even the lions and tigers are pitiful and kind-hearted, and they condescend
to guard the folds of sheep and lamb. In that immortal word of God, they sing in praise of God. His meekness and health repel the wrath and worldly sickness. In that immorality word of God, they sing in praise of God. His meekness and health repel the wrath and worldly sickness. So students, this is all about our today's introduction. Now we move on to the chapter. First of all, introduction about the William Blake. Which one is the poet of this poem? William Blake was an 18th to 19th century poet and painter. He is a prominent figure from the Romantic age of poetry. He spent almost his entire life living in London. Many of Blake's peers describe him as eccentric and even mad, although he is highly regarded by modern-day scholars. One of the most interesting stories of Blake is that of his death. Apparently, he began painting his wife on his deathbed and reportedly said, "Stay, Kate, keep just as you are. I will draw you portrait, for you have ever been an angel to me." When he finished this, he laid down his tool, began singing hymn, and eventually passed away. Now we move on to the poem. The sun descending in the west, the evening star does shine. The birds are silent in their nest, and I must seek for mine. The moon, like a flower in heaven's high bower, with silent delight sits and smiles on the night. विलियम ब्लेक ने लिखी है। सूरज मगरिब में गरूब हो रहा है, शाम का सितारा ज़रूर चमकता है। परिंदे अपने घोंसलों में खामोश हैं और मुझे अपनी आरामगाह की तलाश करना होगी। चाँद एक फूल की मानिंद है, आसमान के बुलंदो बाला साए में। खामोश खुशी के साथ रात के वक्त ज़ाहिर होता है और मुस्कुराता है। एक दफ़ा हम दोबारा इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में गरूब हो रहा है। द इवनिंग स्टार डज शाइन, शाम का सितारा ज़रूर चमकता है। द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट, परिंदे अपने घोंसलों में खामोश हैं। एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन, और मुझे अपनी आराम गाह की तलाश करना होगी। द मून लाइक आ फ्लावर, चाँद एक फूल की मानिंद। इन हेवेंस हाई बोर, आसमान के बुलंदो बाला साए में। विद साइलेंट डिलाइट, खामोश खुशी के साथ। सिट्स एंड स्माइल्स ऑन द नाइट, रात के वक्त ज़ाहिर होता है और मुस्कुराता है। दिस पोएम इज़ रिटन बाय विलियम ब्लेक। स्टूडेंट, there is a question in box, what does the moon look like at night? रात के वक्त चाँद जो है वो कैसा नज़र आता है? So the answer is the moon look like a flower at night. रात के वक्त चाँद एक फूल की मानिंद नज़र आता है। लाइक का क्या मतलब है? मानिंद या तरह, ठीक है? यानी कि हम इसको सिमिली कर रहे हैं, किसी के साथ उसका इजहार कर रहे हैं। Student, there are some difficult words, their pronunciations, meanings and synonym related to the paragraph or poem, stanzas. First one, descending, गरूब होता हुआ। descending को बेटा हमने ऐसे प्रोनाउंस करना है, ठीक है? descending। इसका synonym है moving down। west, west को हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, इसका मतलब है मगरिब और ऑक्सीडेंटल या फिर वेस्ट वर्ड। बर्ड्स, ये बर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है, इसका मतलब है परिंदे और फॉल। साइलेंट, ये उसकी प्रोनाउंसिएशन है, खामोश यानी कि क्वाइट। नेस्ट, नेस्ट मीन घोंसला, बर्ड हाउस। सीक, तलाश करना। लुक फॉर, बोयर। खिलवत कदा, या हम इसको आसमान भी कह सकते हैं, ऊंचाई या बुलंदो बाला। आर्बर। डिलाइट, खुशी मतलब जॉय, ठीक है? हम इसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं।
ڈسینڈنگ یعنی کہ غروب ہوتا ہوا، موونگ ڈاؤن، ویسٹ مغرب، آکسیڈینٹل یا پھر ویسٹ ورڈ، برڈز پرندے یعنی کہ فاؤل، سائلنٹ خاموش یعنی کہ کوائٹ، نیسٹ نیسٹ کا مطلب ہے گھونسلہ اور اس کا سینونیم آئے گا برڈ ہاؤس، سیک تلاش کرنا، لک فار، بوئر خلوت کدہ مینز آربر، ڈیلائٹ یعنی کہ خوشی جوائے، ہیون ہیون کو ہم ایسے پروناؤنس کریں گے یعنی کہ جنت یا پھر آسمان کو بھی ہیون کہتے ہیں اور اس کا سینونیم ہے پیراڈائز، اسمائلز مسکراہٹیں یعنی کہ بیم، فلاورز پھول یعنی کہ بلوم، مائن میرا اپنا یا پھر اس کا سینونیم ہوگا مائے، مون چاند اس کو ہم کرسچن بھی کہتے ہیں، ہائی اونچا ٹال، شائن چمکنا برائٹ، لائک اس کو ہم ایسے پروناؤنس کریں گے اس کا مطلب ہے جیسا کہ، سیم ٹو یا پھر ایز، ایک دفعہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں، ہیون جنت یا پھر آسمان، پیراڈائز اس کو ہم کہیں گے، اسمائلز مسکراہٹیں، بیم فلاورز پھول یعنی کہ بلوم، مائن میرا اپنا مائے، مون چاند کریسنٹ، ہائی اونچا ٹال، شائن شائن کو ہم ایسے لکھیں گے چمکنا برائٹ، لائک جیسا کہ مینز سیم ٹو اور ایز. Students, there are some difficult words and their sentences related to the paragraph or poem stanza. First one, descending. Descending کا کیا مطلب ہوتا ہے بیٹا؟ ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا غروب ہوتا ہوا یا پھر نیچے آتا ہوا، ٹھیک ہے. The plane started descending at a steep angle. plane کیا ہوتا ہے؟ جہاز. started descending نیچے آنا شروع ہو گیا. a steep angle ایک سیدھے اینگل کے ساتھ جو ہے جہاز جو نیچے آنا شروع ہو گیا یا گرنا شروع ہو گیا. west مغرب. the sun sets in the west. sets ہوتا ہے غروب ہونا. west مغرب میں. sun سورج. سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے. birds پرندے. تو سنٹینس اس کا کیا ہوگا؟ the birds were singing outside our windows. پرندے سنگنگ گانا گانا یا گنگنانا، آؤٹ سائڈ باہر، ونڈو کھڑکیاں. پرندے ہماری کھڑکیوں کے باہر چہچہا رہے تھے یا پھر گنگنا رہے تھے. اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ڈسینڈنگ کا کیا سنٹینس ہوگا؟ the plane started descending at a steep angle. جہاز جو ہے نیچے آنا شروع ہو گیا. the west کا کیا سنٹینس ہوگا؟ the sun sets in the west. سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے. birds کا کیا سنٹینس ہوگا؟ the birds were singing outside our windows. نیکسٹ ہے بیٹا heaven. heaven کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جنت یا پھر آسمان. تو اس کا سنٹینس ہوگا I just want to go to heaven. want ہوتا ہے چاہنا، go جانا، heaven جنت. میں صرف جنت میں جانا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، چاہتی ہوں یا پھر چاہتا ہوں. smile مسکراہٹیں. she looked at me and smiled. اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دی. she اس نے looked دیکھا at me میری طرف and smiled اور مسکرا دی. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پہ اسمائل کے ساتھ ای ڈی لگا ہے یعنی کہ سیکنڈ فارم یوز ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ پاسٹ سنٹینس ہے. she looked at me and smiled. اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دی. flowers پھول. I bought red flowers from shop. میں نے دکان سے شاپ دکان flowers پھول bought خریدے. میں نے دکان سے سرخ پھول خریدے. ٹھیک ہے، ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. heaven ہے جنت. I just want to go to heaven. میں جنت میں جانا چاہتی ہوں. smiles she looked at me and smiled. اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دی. flowers I bought red flowers from shop.
میں نے دکان سے سرخ گلاب خریدے. نیکسٹ ہے بیٹا ایکسپلینیشن آف دس اسٹینزا. This first stanza of the night begins by describing a sunset and then talks of the evening star. This is another name for the planet Venus. The narrator regales us with their description of the scenery, which is made to sound beautiful, almost enchanted. It is obviously a quiet night, as the word silent is used twice in the first stanza. ہاں جی بیٹا یہ اس پوئم کے ایکسپلینیشن یا اسٹینزا کے ایکسپلینیشن کے لیے وہ بتا رہے ہیں کہ رات یہاں پر سن سیٹ کا ذکر کیا گیا یعنی کہ سورج کے غروب ہونے کا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایوننگ کی بات کی جا رہی ہے، شام کی، ٹھیک ہے. اور یہاں پر پلینٹ کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کسی اور پلینٹ کی بات کی جا رہی جو کہ وینس یہاں پہ نام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سینری کے بارے میں بتایا گیا کہ بہت خوبصورت منظر ہے جو کہ آپ کو مسحور کر دیتا ہے، انچینٹڈ، مسحور کر دینا. یہ کوائٹ نائٹ کی بات کی جا رہی ہے جس کے لیے ورڈ سائلنٹ جو ہے یوز کیا گیا ہے، مطلب کہ خاموشی، کیونکہ رات کے وقت سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، اس لیے یہ ورڈ یوز کیا گیا ہے یہاں پر. The moon is described as being like a flower and this metaphor is used as a way to emphasize its beauty. ہاں جی چاند جو ہے وہ یہاں پر کہا گیا کہ چاند جو ہے پھول کی مانند ہے، تو یہ جو مانند کا لفظ جو ہے یہ میٹافور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی کے ساتھ کمپیریزن کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو چاند کو پھول کی طرح خوبصورت کہا گیا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، کس چیز کے لیے؟ تاکہ اس کی خوبصورتی بیان کی جا سکے. The moon is then personified as it is described as smiling on the night. This helps bring the scene to life. ہاں جی یہاں پر پرسونیفیکیشن کا استعمال کیا گیا ہے کہ جو چاند ہے وہ آسمان پر مسکرا رہا ہے، یعنی کہ پرسونیفائی کیا گیا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ زندگی کے اندر کتنا خوبصورت وہ منظر ہے، اس کے منظر کشی کے لیے بیان کیا گیا یہ لفظ کہ اس کی خوبصورتی کو بیان کر رہا ہے زندگی کی. Personifying the moon in this way makes it almost like a character in play rather than a static object. ہاں جی پرسونیفائی اس کو کیوں کیا گیا ہے کہ تاکہ چاند جو ہے ایک زندگی کا حصہ معلوم ہو، کہ زندگی کے اندر اس کا ایک اہم کردار ہے، نہ کہ وہ ایک بے جان چیز یا اسٹیٹک آبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جائے. However, it isn't a dynamic object. Everything about this stanza creates a feeling of serenity, from the repetition of the silence to the fact that the moon is described as sitting everything here is stationary. یہاں پر بار بار سائلنس کا ورڈ جو یوز کیا گیا تاکہ اس بات کو بتایا جائے کہ ہر چیز دنیا کی کیا ہے، ساکن ہے. So student, this is explanation of this stanza. Now we move on to the summary of this poem. Summary کے اندر بیٹا کسی بھی چیز کو آسان الفاظ میں اور اس کا مختصر خلاصہ کر کے بتایا جاتا ہے کہ اصل میں بات کیا بتائی جا رہی ہے. The speaker starts by indicating that it is night time. The sun is descending in the west direction and the evening star is shining bright. Evening star is another name for planet Venus. The birds have gone silent in their nest, that the bird have gone to sleep, and the speaker too should head towards his home. The moon has been compared to a flower to express its beauty. اس پوئم کے اندر جو پوئٹ ہے وہ کیا بتانا چاہے کہ رات کے وقت کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے، کہ مطلب کہ سن جو ہے، سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے مغرب میں، یعنی کہ رات کا وقت شروع ہو چکا ہے. اور ایوننگ سٹار کا نام لیا گیا ہے کہ وہ تیزی سے زیادہ چمک رہا ہے. تو اس کے اندر ایوننگ سٹار جو ہے بیٹا ایک وینس ہے، ایک پلینٹ، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو ایوننگ سٹار کہا جاتا ہے. پرندے جو ہیں وہ اپنے گھونسلوں کی طرف خاموشی سے جا رہے ہیں، یعنی کہ سونے کے لیے، رات کا وقت ہو چکا ہے تو سونے کے لیے جا چکے ہیں. اور جو پوئٹ ہے وہ بھی اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے. چاند جو ہے اس کو پھول کی طرح بتایا گیا اس کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے. The speaker says that the moon sits high in heaven,
smiling in delight during the silent night. The speaker then bids farewell to the daytime, during which flock of sheep and cattle graze on green field and groves. The lamb nibble on the grass, and the angels visit the earth to bestow their blessing on every being, growing and sleeping under the bright sun and the shining moonlight. इसके अंदर पोइट जो है वो बता रहा है कि चाँद जो है वो बुलंदो बाला आसमान के ऊपर मुस्कुरा रहा है. मुस्कुराना जो है वो खुशी की अलामत बताई जाती है, और खामोशी यानी कि रात की अलामत बताई जाती है. और स्पीकर जो है वो बता रहा है कि दिन के वक्त जो मवेशी हैं या फिर जो भेड़ बकरियां हैं, उनके जो रेवड़ हैं वो सरसब्ज मैदानों में चहल पहल करते हैं और वहाँ पे चरते हैं. ठीक है. और इसी तरह रात ज़मीन के इर्द गिर्द फरिश्ते जो हैं वो चक्कर लगाते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स रहमतें लेकर आते हैं हर किसी के ऊपर, चाहे वो जाग रहा है या चाहे वो सो रहा है, दिन के वक्त भी और रात की रोशनी में भी. The speaker says that the angels look inside the homes of every being, the birds nest to make sure they are warm, and the beasts cave to ensure their safety. If the angel finds some creature weeping, they put calm and sleep in their head and sit beside their beds, blessing them with peaceful rest. The angels weep when they find the tiger and wolves in distress with hunger, and try to bless them with peace. If the tigers and wolves can find prey, the angels take the soul of the dead animal to heaven, providing them with a new life, a new world. इसके अंदर बेटा पोइट बता रहे हैं कि फरिश्ते जो हैं वो हर घर के अंदर देखते हैं, या वो क्या किस चीज़ के लिए देख रहे होते हैं, ये मेक श्योर करने के लिए कि हर परिंदा जो है क्या वो सो चुका है या आराम से सो रहा है, और हर जो कि बड़े बीस्ट होते हैं, जो कि बड़े जानदार होते हैं, उनके भी श्योरिटी लेते हैं कि क्या वो अपने गारों के अंदर सो चुके हैं. यहाँ पर लायन या टाइगर का जिक्र किया जा रहा है, वही बड़े बीस्ट होते हैं. अगर उन्हें कोई ऐसी मखलूक मिले जो कि रोती हुई हो, तो वो उन्हें तसल्ली देते हैं, उन्हें सुकून से सोने में मदद देते हैं. और अगर उन्हें मिले कि कोई टाइगर या कोई चीता ऐसा है जो कि भूख की वजह से या फिर कोई नहीं सो पा रहा, तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें शिकार तलाश करके देते हैं. और अगर कोई शिकार ये टाइगर या फिर वुल्व्स जो हैं अगर अपने शिकार कर लें, तो फिर जो जिस जानवर को वो मारते हैं उसकी रूह को लेकर जन्नत में चले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक नई ज़िंदगी दे देते हैं. The speaker then described this new world where the lion now takes the form of a guard rather than a predator. The lion's shed tear of gold listen to the cries of the meek animal in pain. He walks around them, assuming a protective stance. In heaven, the lion says that he can now lie down and sleep beside the bleating lamb. He can think about the sufferings of Jesus Christ, his good deeds, and weep with a lamb during his pain. The lion can now act as a protective shepherd or guard with a pure heart for the innocent lamb. His fur will shine like gold forever. He is now immortal. So student, this is all about the summary of this poem. बेटा यहाँ पर हमने जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स किए हैं, हमने जितने भी सेंटेंसेस किए हैं, आपने जितने सेंटेंसेस यहाँ पे बना दिए गए हैं, उन बाकी बचे हुए जितने भी वर्ड्स हैं उनके खुद से घर में प्रैक्टिस करनी है सेंटेंसेस बनाने की. यहाँ पर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके अपने स्पेलिंग्स को याद करना है, उनकी प्रोनाउंसिएशन को याद करना है, मीनिंग्स को याद करना है और सिनोनिम्स को भी याद करना है. ठीक है, ताकि आपको ट्रांसलेट करने में आसानी हो. अगर आप इनको देखकर ट्रांसलेट करेंगे, याद कर लेंगे, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आपको जल्दी याद हो जाएगा, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी. और जब हमारी वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है तो हमें कोई भी चीज़ ट्रांसलेशन करने में मुश्किल नहीं होती. तो बेटा आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है और इन तमाम चीज़ों को अपने होमवर्क के तौर पर भी करना है. ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि आपने इस पोइम की आपने ट्रांसलेशन को याद करना है,
اس باکس کوسچن کو یاد کرنا ہے، ان ڈیفیکلٹ ورڈز کو، پروننسیشن، میننگز اور سینونیمز کو بھی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور سنٹینسز کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی ووکیبلری اچھی ہو سکے، اور اس سمری کو آپ نے اچھی طرح دفعہ سے پڑھ لینا تاکہ آپ کو سمجھ آئے پوئم کی۔ سو اسٹوڈنٹ، دس از آل اباؤٹ آور ٹوڈیز لیکچر۔ آئی ہوپ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ بچوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والے ہر ویڈیو سے آگاہ رہ سکیں۔ شکریہ۔